قاصد ہوں، تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے گریبان میں پھونک ماری، حضرت مریم امید سے ہو گئی، امید سے ہو گئی اللہ کی قدرت، لیکن گھبرائی اور ساتھ کہنے لگی کہ جب اس نے کہا کہ اللہ کا قاصد ہوں، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو مریم اور گھبرا گئی۔ بیٹا میرا کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور میں غلط عورت نہیں، تو میری اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا ہاں اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے، اور اللہ آپ کو اپنی قدرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے اور اپنی رحمت دکھانا چاہتا ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد حضرت مریم کا کچھ ہی وقت کے بعد حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں لے کر، لیکن انسان ہے نا، انسان ہے، گھبرائی، پریشان بھی ہوئی کہ بیٹا ہوگا، کیا دکھاؤں گی، کس منہ سے قوم کو منہ دکھاؤں گی، اور قوم کو کیسے مطمئن کروں گی، کیسے مطمئن کروں گی؟ بیٹا لے کے پہنچ گئی اور اللہ نے حکم دیا یہ بولنا نہیں ہے تم نے۔ لوگ کہتے رہے اور ہوا بھی یوں، یہودی طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور نئے الزامات لگانے لگے۔ اے ہارون کی بہنا، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسا نہیں، تو نے یہ کیا تماشا کیا ہے، اور تو نے کیا یہ ظلم کر دیا ہے؟ کیسی کیسی باتیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ یہودی ایسے بے شرم ہیں کہ آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ پاک دامن نہیں ہیں، آپ پر الزام لگا دیا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت مریم اللہ کی ایسی پیاری ایسی پیاری بندی ہے اور ایسی پارسا اور پاک باز ہے کہ ان کی پاک بازی کا اعلان اللہ نے معجزانہ انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ معصوم بچہ، فرمایا آپ نہ بولنا، بچہ بولے گا، بچہ بولے گا۔ قوم سے کہا اس سے پوچھ لو، اشارے سے کہا اس سے پوچھ لو۔ قوم اور گرم ہو گئی اور چیخنے چلانے لگی، بچہ بولے گا، پھر گھوڑے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، یہ کیسے بولے گا؟ اتنے میں بچہ بولتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ یوں پوری تقریر کر دی اور پہلا جملہ کہہ دیا انی عبد اللہ، میں خدا نہیں ہوں اور خدا کا حصہ نہیں ہوں اور خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ ایسا جملہ کہہ دیا کہ پوری عیسائیت کی مذہبی عمارت دھڑم سے نیچے گری۔ اللہ کا بندہ، میں خدا نہیں، خدا کا حصہ نہیں، خدا کا بیٹا نہیں۔ اور پھر اللہ نے مجھ پر نبوت بھیجی ہے، میں نبی کی نبوت مجھے ملی ہے، وہی بھیجی ہے، اور مجھے شریعت کا پابند بنایا ہے، نماز، زکوٰۃ، اور میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، میں لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوں، باعث رحمت ہوں، باعث نافع ہوں۔ اپنا تعارف کرایا، فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایسے ماحول میں آنکھ کھلی کہ شرک ہی شرک ہے، گندگی ہی گندگی ہے، شرک کی نحوست ہی نحوست ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کا داعی موحد اعظم اپنے باپ کا ادب کا بھی خیال ہے، لیکن انہیں دعوت حق بھی دے رہے ہیں، توحید کی طرف بھی بلا رہے ہیں۔ یا ابت، اے ابا جان، آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، شیطان نے کس راہ پہ ڈال دیا ہے، کیوں آپ کا شیطان کا ساتھی بنتے ہیں؟ سمجھایا اپنے ابا کو، باپ غضبناک ہو گیا، باز نہ آیا پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، باز نہ آیا پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ تنبیہ کی، سخت سرزنش کی، اور سخت جسے کہیں کہ دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، ان بزرگوں کا اور اللہ کے ان پاک ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا ان کے پیچھے ناخلف آئے جو اپنی نفس پرستی میں لگ گئے، نمازوں کو ضائع کرنے لگ گئے،
رائے حق تم سے گم